حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ ارکان اسلام میں زکوٰۃ کے تعلق سے پڑھا تھا، اور زکوٰۃ کے بارے میں کل ہم نے مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا کہ زکوٰۃ کے کون کون لوگ مستحق ہیں۔ ہم نے کل فقراء کے بارے میں کہا، مساکین کے بارے میں کہا، اور زکوٰۃ کے اصول کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس سسٹم ہے، اس کے لیے ادارہ ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے امپلائیز کے لیے ہم زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ دینے کی بات کی تھی۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کفر کے حالت میں ہیں لیکن اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ان کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے، ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور غلامی سے آزاد کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا۔ اور کل قرض کے بارے میں بات نکلی تھی کہ اگر کوئی آدمی مجبوراً کسی جائز معاملے میں قرض میں پھنسا ہوا ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے ہم قرضہ ادا کر سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں کا مطلب ایک اسلامک کنٹری ہے یا خلافت ہے جہاں پر مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ ہے، اور اس کی وار کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس وار میں جو بھی ویپنز یوز ہوں گے یا جو بھی اس کے لیے تنخواہ ہوگی، فوج ہوگی، سو اینڈ سو، تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کنٹری جو ٹوٹلی خلافت کے سسٹم پر چل رہی ہو اور وہ اللہ کی خاطر کسی اور کنٹری سے لڑ رہی ہو، اور یہ فوج دوسرے فوج سے مقابلہ کر رہی ہے، تو اس فوج پر زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس میں جو ہے فی سبیل اللہ کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح 8واں جو مستحق ہے وہ ہے مسافر۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مالدار تو ہے اور وہ آدمی سفر کی حالت میں ہے، لیکن سفر کی حالت میں اچانک اس کے پیسے گم گئے، اس کے جو اس کے پاس پیسے تھے وہ کچھ چرا لیا گیا، کسی نے جیب کتر لیا، یا پیسے اس گر گئے، اچانک پریشان ہو گیا۔ اب وہ پریشان حال آدمی اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے پیسوں کا ضرورت مند ہے۔ اب اگر وہ کسی سے مانگ رہا ہے، کوئی اگر دے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ہیلپ کرے تو بہت اچھی بات ہے، یا اگر کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے تو اس آدمی کو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے پیسے اس کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے، یا وہ خود زکوٰۃ کا مال طلب بھی کر سکتا ہے۔ یا تو اس مطلب پہنچنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ میری مدد کیجئے، لوگ مدد اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں، یا اپنی زکوٰۃ کا مال ہے اس کے پاس، وہ زکوٰۃ کے مال سے بھی کر سکتے ہیں۔ یا آدمی کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے تھوڑا قرضہ دیجئے، میں اپنی منزل کو پہنچوں گا اور پھر آپ قرضہ واپس لوٹاں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی قرض لے کر اپنے گھر کو پہنچا، پھر اس کے بعد آن لائن اس کو پیسے ٹرانسفر کر دیے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر زکوٰۃ کا مال یہ خود مانگ سکتا ہے میں اپنے گھر کو پہنچنے کے لیے، یا لوگ اس کو زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا مال لے رہا ہے، لیکن کتنا مال لے گا؟ صرف اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے جتنا پیسہ ضرورت ہے بس اتنا ہی وہ پیسے لے گا، اس سے بڑھ کر وہ پیسے نہیں لے گا، اس سے بڑھ کر پیسے اس کو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ کے مطلب مد میں۔ اگر کوئی زکوٰۃ سے ہٹ کر اپنی طرف سے پیسے بڑھ کر دینا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ کا مال اتنا ہی دیا جائے گا۔ کل ایک سوال آیا کہ شیخ بیت المال ہمارے پاس ہے، بیت المال پہ زکوٰۃ کیسے نکالنا؟ تو بیت المال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیت المال میں جتنا بھی مال اس میں جمع کیا گیا ہے اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے،
وہ پورا کا پورا مال اللہ کے لیے ہے، وہ کسی آدمی کا نہیں ہے، وہ کسی آدمی کے پرسنل پراپرٹی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس میں ہے؟ جس میں کوئی مالک ہے، بھائی یہ میری پراپرٹی ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور اس کا مالک بن کر 1 سال ہو گیا، تو اب مالک پر اس کو جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے، غریب، فقیر، مسکین وہ اس کے مالک ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں۔ بیت المال میں جو مال رکھا گیا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اس طرح یہ 8 لوگوں میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی 8 لوگوں میں سے کیا سب کو تھوڑا 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 دینا ضروری ہے، یا کسی ایک کو دیں تو کافی ہے، کسی ایک کو دیں تو بھی کافی ہے، یا مسکینچ ہے، یا تھوڑے ایک مسکین، ایک مسکین، ایک مسکین، ایک مسکین، ان تمام کو تھوڑا 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 دینا ضروری ہے، یا ایک کو دینا کافی ہے؟ تو وہاں پر سچویشن دیکھ کر پرابلمز کو سالو کیا جائے گا۔ مان لیجیے یہ بھی بھوکا ہے، یہ بھی بھوکا ہے، یہ بھی بھوکا ہے، سب بھوکے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک کو اناج دے دیا تو وہاں پر مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی دینا چاہیے۔ اس طرح ان کے بیسک جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے تمام کے تمام کو دیا جائے گا۔ اب یہ بھی ضرورت مند ہے، یہ بھی ضرورت مند، یہ بھی ضرورت مند ہے، لیکن بھائی ان کی ضرورت بھوک پیاس کی نہیں ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ایک کاروبار لگانا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کو کہیں نہ کہیں ٹھکانہ لگانا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر میرے پاس مان لیجیے ایک 50,000 روپے زکوٰۃ کے مال کے ہیں، تو ان کو 5 دیں گے تو کوئی بڑا کاروبار شروع نہیں کر سکتا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی چاہتا کہ بھائی اس سال ایک کام کرتا ہوں، اس کو میں پورا فلی جو ہے کاروبار لا کے دیتا ہوں تاکہ وہ نیکسٹ ایئر زکوٰۃ مانگنے کے قابل نہ رہے، زکوٰۃ مانگنے کے سچویشن میں نہ رہے، بلکہ وہ غنی بن جائے، وہ بے نیاز بن جائے، تو کسی ایک غریب اور مسکین کو کاروبار لگا کے اس کو جو ہے یعنی غربت اور فقر کی حالت سے نکالنے کے لیے 1 پیسہ اس پہ زکوٰۃ کا مال لگا کر اس کو امپاور کرتا ہے، اس کو قابل بناتا ہے، اس کو غنی بناتا ہے، تو یہ بھی بہتر طریقہ ہے۔ لیکن میں جس کو دیا شیخ وہ کھا کے بیٹھ جاتا، پھر جو ہے وہ جو ہے وہ کاروبار لگاتا نہیں، کچھ نہیں، تو ایسے موقع پہ آپ خود جو ہے اس کو کاروبار لگا دے سکتے کہ بھائی دیکھو یہ پیسے ہیں، اگر میں پیسے تم کو دے دوں گا تم ادھر ادھر خرچ کر ختم کر دو گے، تو یہ پیسے تمہارے ہیں، لیکن میں تم کو آٹو لے کے دلا رہا ہوں، یہ پیسے تمہارے ہیں، ایک دکان کھول کے میں تم کو دلا رہا ہوں، یہ پیسے تمہارے ہیں، لیکن میں تم کو یہ کام پہ لا کے دے رہا ہوں تاکہ تم پیسوں کو مس یوز نہ کر سکے۔ تو وہاں پر بلا کر بٹھا کر کلیئرٹی کے ساتھ اگر ہم کس چیز کو دلا رہے ہیں تو بھی جو ہے اچھائی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں یہ ریئل میں مستحق ہیں، تو پھر ان کا مال لینا صحیح ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی مستحق نہیں ہے، اپنے آپ مستحق بنا رہا ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ تو قبول ہو جائے گی، لیکن لینے والا گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ تم مستحق نہیں تھے، مستحق نہ ہونے کے باوجود تم نے مال لے لیا اور دوسروں کا حق تم نے مارا۔ مستحق نہ ہونے کے بعد مال لینے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے دوسروں کا حق مارا۔ ایک مستحق آدمی کا مال میں اپنے پاس لے کر آیا تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن زکوٰۃ دینے والے کی اجر میں، ثواب میں کوئی کمی ہوتی کیا؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یعنی دینے والا مخلص ہے اس کو برابر اجر ملے گا۔ لینے والے کا مسئلہ ہے، اگر مستحق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر مستحق نہیں ہے تو گنہگار وہ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلا رات میں زکوٰۃ کا مال لے کر نکل رہا ہے، اب اندھیرے میں ایک کے ہاتھ میں رکھ کے آ گیا، ایک کو دے کے آ گیا، وہ سمجھا کہ مسکین ہوگا، لیکن صبح میں یہ افواہ پھیلی کہ بھائی کسی جو ہے مالدار کو جو ہے رات میں کسی نے زکوٰۃ دے دیا۔ یہ افسوس میں، ارے میں مال دیا زکوٰۃ کا لیکن مالدار کے ہاتھ میں چلے گیا تو میری زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں معلوم، تو چلو پھر آج پھر میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ آج پھر رات میں زکوٰۃ لے کے نکلا اندھیرے میں، اور جا کے جب دے کے آیا تو وہ چور کے ہاتھ میں دے کر آیا۔ صبح میں افواہ پھیلی کہ بھائی رات میں کسی نے چور کو جو ہے زکوٰۃ دے کر جو ہے چلا گیا،
پھر پریشان ہوا، ارے بھائی میری زکوٰۃ کا مال تو چور کو چلا گیا، ہاں چور کچھ، اب میری زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں معلوم، کیونکہ مستحق تو نہیں پہنچا، مالدار کو مال چلا گیا، وہ مستحق نہیں تھا، میری زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں، یہ چور کو چلا گیا میرا مال، وہ مستحق نہیں تھا، میری زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں ہوئی، پریشان تھا۔ پھر رات میں لے کے پھر نکلا، اور جو ہے ایک کے ہاتھ میں رکھا گیا، تو وہ صبح میں جو ہے افواہ پھیلی، کسی زانیہ عورت کے ہاتھ میں زکوٰۃ رکھ کر جو ہے چلا گیا، پھر پریشان ہوا۔ میں پہلے دن بھی غیر مستحق کو پہنچا، دوسرے دن میں غیر مستحق کو پہنچا، تیسرے دن میں غیر مستحق کو پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خواب میں اس کو بتلا دیا کہ تمہاری پہلی، دوسری، تیسری، تینوں کی تینوں زکوٰۃ قابل قبول ہیں، تینوں کی تینوں قابل قبول ہیں۔ پہلے جو پہنچایا، مان لو جو ہے کسی مالدار کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ پہنچی، تو اللہ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رات میں چھپ چھپ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تم مالدار ہو لیکن تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو۔ اللہ اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ مالدار تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، تو اللہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ مالدار لوگ دوسرے بھی ہیں، بلکہ وہ رات میں چھپ چھپ کر دوسروں کو بتائے بغیر وہ خرچ کر رہے ہیں، اور اگر وہ غیر مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے کی صورت میں وہ پریشان بھی ہو جا رہے ہیں کہ بھئی میری زکوٰۃ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر دوبارہ کرنے جو ہے تیار ہیں، اللہ اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور دوسرا چور کے ہاتھ میں اس لیے پہنچایا تاکہ وہ چوری کرنے سے رک جائے، اس زانیہ کے ہاتھ میں اس لیے پہنچایا تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائے۔ اللہ تینوں کو بھی تمہارے زکوٰۃ قبول کر لیا، بتا دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ پہنچانے والے کو اجر مکمل ملے گا، وہ غلطی سے کسی غیر مستحق کو دے دیا، یا لینے والا غیر مستحق تھا، اس نے دھوکہ دے کے لے لیا، تو پرابلم اس کا ہے، دینے والے کا پرابلم نہیں ہے، دینے والے کو مکمل اجر اس کو ملنے والا ہے۔ آج کی بھی کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، ارے انہیں لیا، ارے انہیں لیا، انہیں مان لیا، مطلب انہیں تو مستحق نہیں ہے، انہیں تو اچھا آدمی ہے، ایسا جو ہے مطلب وسوسہ آ سکتا ہے، ڈر آ سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ ہر حال میں قبول ہو جائے گی، لینے والے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھے کچھ زکوٰۃ کے مسائل۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔